السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ سسٹم کے کولیپس کر جانے اور بیڈ گورننس کے بیان نے ملک بھر میں جہاں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، وہیں نظام کی ناکامی کے ذمہ داران کی جانب بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ سوال بھی کہیں نہ کہیں ضرور زیر بحث ہے کہ اگر یہ نظام واقعی فیل ہو گیا ہے تو اس کے محرکات کیا ہیں۔ پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1956 سے لے کر آج تک سیاستدانوں اور مقتدرہ کے درمیان اختیارات کی ایک رساکشی دکھائی دیتی ہے۔ اس رساکشی میں نقصان ہمیشہ سیاستدانوں نے اٹھایا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو یا پھر نواز شریف کی جلا وطنی ہو یا پھر عمران خان کی گزشتہ 3 برس سے قید ہو۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سیاستدانوں نے سارے عمل سے سیکھا کیا ہے اور نظام کی ناکامی میں ان کا کتنا کردار ہے۔ گو کہ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے کہ ساری ذمہ داری سیاستدانوں کے کھاتوں میں نہ ڈالی جائے، لیکن اس حوالے سے جب بھی بات ہوگی پہلی انگلی سیاستدانوں کی جانب ہی اٹھے گی، کیونکہ آپ عوامی نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کو یہ شرف بھی حاصل نہیں ہے، تو پھر عوامی نمائندوں کو کیوں نہ سب سے پہلے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ نظام میں بہتری لانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو میثاق جمہوریت ہوا تھا، اس میثاق میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی 18ویں ترمیم پر کتنا عمل ہوا ہے، یہ سوال پھر ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ وسائل کی تقسیم کی جب بات آتی ہے تو دونوں جماعتیں زور و شور سے اس 18ویں ترمیم کا حوالہ دیتی ہیں، لیکن جب انہی وسائل و اختیار کی نچلی سطح پر منتقلی کی بات آتی ہے تو اس 18ویں ترمیم کے تحت ہونے والے بلدیات کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے۔ 18 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ملک کے 2 بڑے صوبوں میں مضبوط بلدیات کا نظام رائج نہیں ہو سکا ہے، لہٰذا پارلیمانی نظام میں جو عام آدمی کو سہولیات مہیا کرنے اور اس کے مسائل جو ہے دہلیز پر حل کرنے کا جو بنیادی نقطہ یہ مقصد تھا وہ حاصل ہی نہیں ہو سکا۔ کیا اب اس فرسودہ نظام کو لپیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو نے بھی اب باقاعدہ اعلان کر کے بتا دیا ہے کہ وفاقی حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے، نیا نظام آ سکتا ہے، اس نظام کا چلے جانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ یہ کچھ باتیں جو ہم مسلسل سن رہے ہیں، کشمیر کے الیکشنز ہوں، یہ سٹیٹمنٹس ہوں، کل 5 اگست ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کیا لاہے عمل ہوگا، یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی پاکستان پیپلز پارٹی سے سحر کامران صاحبہ نے، بہت شکریہ آپ کا سحر، آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے حافظ محمد نعمان صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف سے شفیع جان صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ میں سحر صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا واضح اعلان کیا، ان کی پھر ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھا ہے، اسٹیٹمنٹ ہے جو آئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑی جو ہے وہ ٹک ٹاک جاری ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ لیکن سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ اس بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی۔ آپ نے عظمہ بخاری صاحبہ کی ٹویٹ دیکھی ہے، وہ ہنسنے والے ایموجیز ڈال کے انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈر گئے، پھر کسی نے کہا جی 10 اگست کے بعد بلاول بھٹو کی الٹی گنتی خود ہی سیدھی ہو جائے گی۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس فریم آف مائنڈ میں مسلم لیگ نواز ہے، اور خصوصی طور پہ ان کے وہ وزراء جن کا آپ نے ذکر کیا، تو یعنی اس وقت یہ حال ہے کہ 2 وفاقی وزیر جو ہیں وہ نظام کے ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں، 2 وفاقی وزیر جو ہیں وہ آپس میں گولیاں چلا رہے ہیں، اور 2 وفاقی وزیر جنہوں نے کشمیر جیسے حساس ایشو کو بھی متنازع بنا دیا۔ تو یہ تو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ، جو ان کا حال ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو کہ گنتی شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ کوئی کسی اور نے نہیں کرنی، یہ ان کے اندر سے، یہ ایک دوسرے کے پیروں سے زمین خود کھینچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آج طریقہ کار ہے نا ان کا، کہ آپ، مجھے نہیں لگتا کہ یا تو شہباز شریف کی حکومت سے تنگ آ گئے اندر ہی، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ 2 وفاقی وزیر جو کہ اہم ترین عہدوں پہ ہوں وہ ایسے بیان دیں کہ کشمیر جیسے حساس ایشو کو متنازع بنا دیں، اور اس کے بعد پھر انہی کے کابینہ کے جو ہے 2 وزیر اعظم کو پتہ نہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کا سسٹم فیل ہو گیا، جس سسٹم کا وہ حصہ ہے۔ لیکن وہ جن وزیر کی آپ بات کر رہی ہیں، وزیر داخلہ ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے تو باقاعدہ ممبر نہیں ہیں نا؟ ہے تو انہی کی کابینہ کا حصہ نا، ہے وہ اندر ہی کی خبر دے رہے ہیں نا، کابینہ میں تو وہی بیٹھتے ہیں، وہی تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیز ناکام ہوئی ہے، وہی تو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت مسئلہ یہ کہ جبر اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ جو جس طریقے سے انہوں نے کشمیر جیسے حساس ایشو پہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے ایک تنازع کھڑا کیا، پھر انتخابات میں جس طریقے سے دھونس، دھمکی اور دھاندلی کا ہر طریقہ اپنایا، چاہے وہ پری پول ریگنگ ہو یا وہ انتخابی عمل کے دوران کی ریگنگ ہو، پیپلز پارٹی نے تمام جو ہے جو سب شواہد ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرائے ہیں، ویڈیو آڈیو ثبوت کے ساتھ، ڈاکومنٹیشنز کے ساتھ۔ اب الیکشن کمیشن کو اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لینا، ٹرانسپیرنسی کہاں گئی؟ یعنی کہ آپ آزاد کشمیر کے مینڈیٹ کو بھی نہیں مان رہے، کیسے مانے کہ وہ جو ہے، یعنی پنجاب سے آپ بڑے بڑے جو ہے وہ اشتہار لگا کے بسیں لا کے بتاتے ہیں کہ جی یہ بسیں ہم آج تحفے میں لے آئے، آزاد کشمیر آج تو آزاد نہیں ہوا تھا نا،
آج یاد آ گیا کہ جی ہم نے تو یہاں پہ میٹرو بسیں لانی تھی, ہم نے تو یہاں موٹر وے بنانی تھی, ہم نے تو یہاں ترقی کرنی تھی, ہم نے تو یہاں لاہور بنانا تھا. وہ رابی پیر زادہ ویڈیو چلا چلا کے دکھا رہی ہے نا لاہور کا کیا حال ہے, نہ پنجاب میں سب اچھا ہے. جب پنجاب ڈوب رہا تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے کشمیر میں کھڑی پری پول ریگنگ کے سینیریو کریٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ یہ طریقے کار نہیں ہوتے. اور پھر یہ جس طریقے سے بلو دا بیلٹ گفتگو کر رہی ہیں ان کی جو کابینہ ہے پنجاب کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو خود احساس ہونا چاہیے. جہاں پہ گفتگو کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات آ رہے ہوں گے, ہوتی ہے تو جوابی فائرنگ بھی ہوتی ہے نا. بیانات آ رہے ہیں, کوئی اس طرح کے بیانات نہیں دے رہا جو کہ بلو دا بیلٹ ہو. چلے میں وہ تو خیر بلاول صاحب نے بھی کہا کہ میں کبھی پرسنل کامنٹ نہیں کرتا, میں بلو دا بیلٹ کامنٹ نہیں کرتا, تو میری جو پولیٹیکل تنقید ہے اس کو پرسنل نہ سمجھا جائے. لیکن یہ جو جس طریقے سے دیکھیں, میں نے آج تک جو مسلم لیگ نواز ہے اس کے کسی جو ہے قائد کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی. دیکھیں یہ ہماری لیڈرشپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, کہ ہم بات نہیں کر, اور یہ کوئی پہلی دفعہ چلے میں ویسے حافظ صاحب کی طرف جانا چاہتی تھی, لیکن آپ نے کہا نا کہ لیڈرشپ کی بات ہے, تو طلال چودھری صاحب نے کہا ہے کہ لیڈر ایسا نہیں ہوتا, لیڈر روتا نہیں ہے, رونا بند کرتے ہیں. بات یہ طلال چودھری کو اپنی جو ہے نا وہ وارداتیں یاد کریں. ابھی جو ہے ان کی لیڈرز جو ہیں باریک وارداتوں کا ذکر کر رہی ہیں, وہ اپنی باریک وارداتیں یاد کریں اور یہ بتائیں کہ آج کون سی باریک وارداتیں یہ مسلم لیگ نواز ڈال رہی ہے. آج تو ہم تو اس کشمیر کی بات کرتے ہیں جہاں مجھے تو آج اگست کے مہینے میں, کل ہم یوم استثال کشمیر آبزرو کریں گے, مجھے تو اگست کے مہینے میں سید علی گیلانی کی آواز کانوں میں گونجتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. میرے ذہن میں تو آج کشمیر بنے گا پاکستان. انہوں نے کشمیر کے اندر کیا تنازع کھڑے کیے ہیں, اس کا جواب کون دے گا؟ چلے میں ذرا حافظ صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. سر یہ بہت ساری باتیں جو سحر صاحبہ سے کی, آپ سے ان کا جواب لوں گی, لیکن سب سے پہلے تو سر یہ جو میں نے جس نقطے سے آغاز کیا تھا سحر صاحبہ کے ساتھ, آپ ان کی سپورٹ, پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر جو حکومت ہے اس وقت نون لیگ کے پاس وہ ہو نہیں سکتی تھی. ان کے قائد کی طرف سے ہونے والی تنقید کو جس طریقے سے آپ لوگ کے لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں, وفاقی وزراء رسپونڈ کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ سر جس کشتی میں آپ لوگ سوار تھے آپ کے وزراء نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات مبنی پر حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان کے ووٹوں کی بنیاد پر ہی آج زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, آج یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہیں, دو گورنرز ان کے ہیں, 2 وزراء اعلیٰ ان کے ہیں, 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے جو اپنے بیانات, جو محترم بلاول زرداری صاحب کے جو بیانات اور کشمیر میں جس انداز کے اندر انہوں نے ہاسٹائل تقریریں کی ہیں, وہ خود اس بات سے اور یہ حقیقت خود یہ واضح کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں کے اندر کتنا بڑا کانٹراڈکشن ہے کہ ایک طرف تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے تمام آئینی عہدے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ اپنا ہر سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی چیئرمین شپ زیادہ تر ان کے پاس ہے, فنکشنز آف دی گورنمنٹ کے اندر ان کے بطور ایڈوائزر یہ شریک ہیں, اور دوسرا آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جناب یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جنگ کا آغاز تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا ہے, تو الٹیمیٹلی جب کوئی غلط بات ہوگی تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا. اور یہ بات بھی مبنی پر حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بالعموم جو ریزلٹس آئے ہیں پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کر دی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے محبت کا مظاہرہ کیا ہے, یہ آزاد کشمیر اگلے 2 سال میں انشاءاللہ واقعی جنت نظیر بنے گا. پیپلز پارٹی کے ساتھ جنگ کا آغاز جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے شروع نہیں کیا, وہ آپ لوگوں کے وزراء کے بیانات نے شروع کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ ہماری تو گنتی 10 سے شروع ہوتی ہے, اس کی پچھلی نشستیں تو ویسے ہی ہماری ہیں, ابھی الیکشن ہوا نہیں. جب اس طرح کی باتیں آپ لوگ کریں گے, جب اس طرح کے بیانات آئیں گے, تو پھر آپ کے خیال میں کیا رسپانس آئے گا سر؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اور گلگت بلتستان کے انتخابات سے اگر آپ شروع کریں کہ جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل یہ واویلا کیا کہ یہاں پر ایک مکمل دھاندلی ہو رہی ہے, اور ہم نے تب بھی یہ کہا کہ سپورٹس مین سپیرٹ اپنانی چاہیے, سیاسی سوچ اپنائیں اور رونا پیٹنا اور واویلا بند کریں تاکہ لوگ آزادی سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جی بی کے اندر جب ون کیا تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو مبارکباد دی اور کسی قسم کا اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ وہاں پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے. جبکہ اس کے برعکس کشمیر کے اندر جو جس انداز میں پہلے دن سے, حالانکہ دیکھیں وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی خبر چل رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس شواہد ہیں کہ نون لیگی رہنماؤں کے گھروں پہ ووٹ لے جا کے ٹھپے لگائے گئے کشمیر کے اندر.
دیکھیے بات یہ ہے کہ پورے کشمیر میں اگر اکا دکا کسی واقعے کی بنیاد پر یا کوئی جعلی ویڈیو کی بنیاد کے اوپر اگر وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، میرا خیال یہ کہ اکا دکا واقعات تو جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، یہ الیکشن کمیشن میں جائیں اپنے وہاں پہ، لیکن بالعموم پورے الیکشن پروسیس کو غلط قرار دینا، جبکہ تمام لوگوں نے اپنا حق رائے دہی بڑی آزادی سے میڈیا کی موجودگی میں بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ استعمال کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنا جو جمہوری ایک جو جیسچر تھا وہ دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے۔ اور اصل چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں تھی دکھانے کے لیے کہ کراچی کے جو انہوں نے کھنڈرات بنا دیا، پورے سندھ کو کھنڈر بنا دیا ہوا ہے، کراچی کے جو حالات ہیں، لوگ بڑا واضح کمپیریزن کرتے ہیں، لوگ کارکردگی کا موازنہ کرتے ہیں، کارکردگی بتانے کے لیے ان کے پاس 1 روپے کی چیز نہیں تھی، صرف الزام تراشی کی بنیاد پہ۔ اب وہ دور گزر گیا ہے کہ لوگ الزام تراشی کی بنیاد پر ووٹ دینے کے لیے قائل ہو جاتے ہیں۔ بریک سے واپس آ کے اس میں مزید بات کرتے ہیں، آپ نے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ میں سیر صاحب سے بھی جو ہے رسپانس لوں گی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں جو کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے شفیع جان صاحب بھی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس کا ایک رسپانس لے لوں میں ذرا سحر کامران صاحبہ سے، پھر آپ کی جانب آتی ہوں۔ شفیع جان صاحب، آپ نے وہ تو جو آپ نے دیکھا جو وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے پروڈکٹ تو کوئی تھی نہیں آپ لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے، یہی گفتگو چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کی ہے، عظما بخاری صاحب نے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ایک دفعہ بھی اپنی کیمپین میں یہ نہیں کہا کہ ہم کشمیر کو سندھ جیسا بنا دیں گے، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے۔ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے جو بول رہا ہے، ان کی جو گورننس کا جو ڈھکوسلا ہے نا وہ تو کھل چکا ہے حالیہ بارشوں میں۔ حالیہ بارشوں میں کیا ہے کہ ان کے پاس جواب ہے کہ ان کا سی سی ڈی ڈیتھ اسکواڈ جو ہے کس طریقے سے آسٹریلیا سے آئے ہوئے 9 سالہ بچی کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ ان کے ہاں جو ہے وہ ان کو فری جو ہے نا کل اور شوٹ اینڈ کل کی جو ہے نا اجازت ہے۔ پھر جو کیا جس کے تحت میں کہوں گی وزیر اعلیٰ کا اپنا خاندان ملوث تھا، وہ جو 2 غیر ملکی خواتین آئی، ان کا اغوا ہوا، ان کا ابیوز ہوا، یہ ان کی گورننس ہے نا۔ یہ جو ابھی آدھا پنجاب ڈوب گیا وہ ان کی گورننس ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب صرف لاہور ہے اور لاہور صرف رائے ونڈ ہے۔ یہ دیکھیں میں کہتی ہوں، میں دوبارہ یہ دیکھیں رابی پیرزادہ کی جو ویڈیو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ آپ نے ڈیفینس کا بھی کیا حال کیا ہے۔ یہ دیکھیں کراچی کی بات کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اگر تمام منصوبے لے کے، ایون آپ نے گلگت بلتستان کے منصوبے بھی مائنس کر کے سی پیک سے اگر آپ نے لگا دیے ہیں پنجاب میں، تو آپ کس گورننس کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن لڑیں اور ہار جائیں تو تسلیم کر لینا چاہیے ہار کو۔ ایک منٹ یقین مجھے جواب دینے دیں۔ انہوں نے کہا جی گلگت بلتستان میں رو تو یہ لوگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رو تو یہ لوگ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی وزیر اعظم نے مبارکباد دے دی، اس کے بعد بھی جو وارداتی ہے نا ان کے، یہ اس کے بعد کوشش میں تھے کسی طریقے سے ہم اس الیکشن سے چوری کریں اپنے ووٹ، اور یہ کسی طریقے سے جو ہے نا ریزلٹس اناؤنس نہ ہو۔ وہ تو پھر انہیں پتہ لگ گیا بجٹ آ گیا، اب پیپلز پارٹی کو کتنا سکویز کریں گے، بجٹ بھی پاس نہیں ہوگا، پھر ان کو کرنا پڑا، پھر بھی اپنی سیٹیں 2 سے 4 بنائی انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ بہت معجزے ہم نے دیکھے یہاں پہ۔ کہہ رہے کشمیر میں بات یہ ہے کہ اگر کسی نے قانون ساز اسمبلی دی گلگت بلتستان کو تو پیپلز پارٹی نے دی، اگر جو ہے ایف سی آر کا خاتمہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی تو پیپلز پارٹی نے کی، اگر جو ہے کشمیر میں جو ہے تعمیر نو ہوئی زلزلے کے بعد پیپلز پارٹی، ایک منٹ، پیپلز پارٹی نے کی، اگر حقوق کی بات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، ہسپتال یونیورسٹیز پاکستان پیپلز پارٹی نے دی۔ ان کو تبھی یاد آیا، ہم نے تو جو ہے نا ادھر پتہ نہیں کون سی ترقی کرنی تھی، نہیں۔ اور ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی ان کے پاس، بھائی آپ کہتے ہیں جی اکا دکا واقعہ، 2 ہمارے کارکن شہید ہو گئے، لوگ زخمی ہو گئے، آپ کے ہمارے پاس شواہد ہیں، پورے ویڈیو سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایم این اے صلاح الدین جنید جو انجرڈ ہو گئے، یہ کہتے ہیں اکا دکا واقعہ۔ ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ بائی ہک اور کروک انہوں نے صرف جو ہے نا قبضہ کرنا ہے۔ اچھا شفیع جان صاحب، یہ جو کشمیر کا الیکشن ہے، پہلے گلگت اور پھر کشمیر، یہ بڑا میک اور بریک قسم کا الیکشن ثابت ہو رہا ہے جب ان کی کولیشن کی بات آتی ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی، اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں اور جس طرح کا ٹیمپریچر ہائی ہوا ہے۔ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف والے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلسل اب اس موقف کی تائید کر رہی ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے؟ اچھا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آ کے سسٹم کا ایکٹیو حصہ بنے، ایکٹیو پالیٹکس کریں اس ملک کے اندر، تو کیا کوئی دعوت سمجھ رہے ہیں اس کو کہ آگے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے ان کے خلاف؟ سب سے پہلے یشفین صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک کشمیر الیکشن کا تعلق ہے اور جو الزامات اس وقت پیپلز پارٹی لگا رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں۔
ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि आपको याद होगा कि जीपी का जब इलेक्शन था तो पीपल्स पार्टी ने ये इल्जाम लगाया था नून लीग पे कि इन्होंने वहां पे धांधली की है। फिर कुछ दिन बाद बजट का इजलास था, फिर 30 मिनट के लिए बिलावल साहब नाराज होते हैं, टेलीफोन कॉल पे मते हैं, जीपी की हुकूमत इनको सुपुर्द कर दी जाती है और फिर ये फैसला होता है कि कश्मीर नून लीग को दिया जाएगा। तो ये दोनों पार्टियां इस वक्त जो कर रही है, जो इल्जामात लगा रही हैं, ये सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी वाकई सीरियस है, अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत फेडरल हुकूमत है जिसमें बराबर का हिस्सा पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि इनके वोट से हुकूमत कायम है, बजट में भी इन्होंने वोट दिया है, आईनी ओहदों के साथ ये क्यों चिपके हुए हैं? ये कहते हैं ये सेरेमोनियल ओहदे हैं, तो फिर छोड़ दें इन ओहदों को, आप बाहर आ जाएं इस सिस्टम से। आप सिस्टम का हिस्सा भी हैं, आप आईनी ओहदों पे भी विराजमान हैं, आप बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, आप इस्तिस्ना भी ले रहे हैं और फिर आप गाली गलौज और शिकवे शफीक शिकायत जान भी कर साहब, रहे ये जो हैं। सारे तो फैक्टर्स बात आप बड़ी गिनवा रहे हैं, क्या यही रीजन है आप समझते हैं कि वजीर दाखिला ने ये कहा है कि ये सिस्टम, ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है, मजीद नहीं चल सकता? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। ये कहते थे कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। आपने डिफॉल्ट से तो नहीं बचाया, आपने इस मुल्क के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है और इसका एतराफ वो शख्स कर रहे हैं जो इस सिस्टम के सबसे बड़ी बेनिफिशरी हैं। अगर वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं तो ये बात हकीकत पे मबनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि मोहसिन नकवी साहब के, राना सनाउल्लाह साहब उनके बारे में ये कहते हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वजीर दाखिला पे रुकी हुई हैं, अगर वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते हैं। फिर आपको ये भी याद होगा कि ये मोहसिन नकवी साहब के पीछे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप टाइम लेने के लिए बाकी थी और सर करते इनके मुंह नहीं तकते थे। लेकिन जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो ये दोनों लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, ये दोनों पार्टियों के पास पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से कोई एजेंडा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 3000 अरब रुपए जो हैं सिंध के, वो दुबई ट्रांसफर कर दिए हैं। इसी तरह पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट ने ये पैसे जो है वो लंदन ट्रांसफर कर दिए हैं। वहां पे खातून वजीर ने महफिल में नया फ्लैट भी ले लिया है। तो ये दोनों जमातें अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हैं, ये दोनों जमातें अपने लिए आप कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली मैचेस हैं, नूरा कुश्ती हो रही है, फ्रेंडली मैचेस हैं, जरा इजाजत दीजिएगा। एक मिनट यशवीन साहिबा, बिल्कुल ये नूरा कुश्ती है, ये ड्रामेबाजी है। इन दोनों जमातों को सिर्फ दो ही मोटिव्स हैं। नून लीग में नवाज शरीफ मरियम बीबी को वजीर आजम बनाना चाहती हैं, वो उसके लिए हर हद तक जा सकते हैं, और पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल साहब को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, वो उसके लिए हर हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों जमातों के पास कोई एजेंडा नहीं है। चलिए, मुझे इजाजत दीजिएगा। हाफिज साहब, ये नूरा कुश्ती है, एक तो जरा इस पे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, ये जो बात अभी कर रहे हैं कि बड़े बाइख्तियार वजीर हैं जो वजीर दाखिला हैं, इसका इतराफ आपकी जमात के लोग भी कर चुके हैं। अच्छा, उनकी स्टेटमेंट के बाद दो वज़रा ने काउंटर करने की कोशिश की, फिर उसके बाद एक वजीर ने आके ये इतराफ भी कर लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है कि स्टेटमेंट ना दें और रिस्पॉन्ड ना करें मोहसिन नकवी साहब को। तो ये तो बड़ा ही बाइख्तियार होने की निशानी है कि आप जिस सिस्टम का हिस्सा है उसको कहें कि वो कोलैप्स कर गया है और कोई सवाल भी नहीं कर सकता। देखिए, ये इस वक्त मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है जो पीएमएलएन की, वो सिर्फ अकेली पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं, इत्तेहादी जमातें इसके अंदर शामिल हैं, और वो इत्तेहादी जमातें जिनकी अपना एक नजरिया और अपनी एक सियासी राय मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आईपीपी हो, मोहसिन नकवी साहब भी कोई पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है। ये सारी वो एलिमेंट हैं जो एक इत्तेहादी जमातें एक ग्रेटर मकसद के लिए जो है पाकिस्तान में जमहूरियत को की पायदारी के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जाहिर है इनके अपने अपने नजरियात हैं, सियासी इख्तलाफात भी हैं और सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने सियासी इख्तलाफ का किसी बात से इजहार किया है, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि उनका जो अंदाज था बात करने का, उसके ऊपर रिजर्वेशन आई हैं और उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया है, हमारे मिनिस्टर्स ने भी कॉन्ट्राडिक्ट किया है। लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी टॉलरेंस का मुजाहरा होना चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, तो इनके अंदर भी एक टॉलरेंस होनी चाहिए, और ये तमाम आईनी ओहदों के ऊपर ये मौजूद हैं। और जहां पर शफी जान साहब की जो बात है, मैं ये इनको याद कराना चाहता हूं कि जब आपने ये मुल्क छोड़ा था तो $1 बिलियन का रिजर्व बाकी था, और मुल्क जो है वो आपके वजीर आजम कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने लगा और श्रीलंका बनने लगा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस मुल्क को जो सियासी इस्तेकाम किसने बख्शा, आज $18 अरब के सियासी इस्तेकाम की तो कोई बातें आपके अंदर से भी नहीं आ रही ना। पॉजिटिव है, तो इसलिए सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आपने। नहीं, कोई कोलैप्स नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी तौर पर इस्तेहकाम मौजूद है, सियासी तौर पर इस्तेहकाम। ये और बात है कि
ایک رائے ہے، ایک ہمارے منسٹر کی رائے ہے کہ اس کو ڈیولوشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے. مہنگائی ہے. نہیں اچھا نہیں حافظ صاحب تھوڑا سا اجازت دے دیں. تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا. آپ کے تو وزیر اعظم کہتے تھے کہ جناب پاکستان سری لنکا بننے لگا ہے، اور جب وہ سری لنکا بننے کی بات کر رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ فوری استعفا دیتے. اچھا مجھے بریک بھی لینے، بریک سے پہلے ذرا میں کوئی کامنٹ لے لوں شفیع جان صاحب سے، پھر بریک پہ جاتی ہوں. جی شفیع جان صاحب. دیکھیں میرے بھائی نے جو کہا معاشی حوالے سے، تو میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں، نہ تو آپ نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، بلکہ آپ نے تو مہنگائی کر کے کمر توڑ دیا عام پاکستان کی. آپ کے پاس صرف ایک ہی معاشی پلان ہے کہ عام پاکستانی کی جیب پہ کیسے ڈاکہ ڈالا جائے. اس وقت پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، غربت 45% تک پہنچ چکی ہے، مہنگائی بلند ترین سطح پہ ہے، جو بے روزگاری ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے. تو آپ ڈیفالٹ سے نہ بچا پائے ہیں، آپ نے الٹا اس ملک کے سسٹم کو کولیپس کر دیا ہے. جی وہ تو کولیپس کی جو بات ہے وہ تو خیر اب اپنے اندر سے بھی آوازیں اٹھی اور اچھی ایکسپلینیشن دی ہے حافظ صاحب نے. لیکن پھر بھی سر جو اتحادی ہوتے ہیں وہ آپ کی تعلیم کے اوپر پالیسی، صحت کے اوپر پالیسی، سیکیورٹی پہ پالیسی پر اعتراض کریں تو الگ بات ہے. وہ یہ کہیں کہ جس نظام کا ہم حصہ وہ نظام آپ لوگوں نے کولیپس کر دیا. یہ بڑا سنگین نظام ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے میں سحر صاحبہ سے اس نقطے پہ بھی کامنٹ لیتی ہوں. کل 5 اگست ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی، سحر صاحبہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. اگر میں اس طرح کی اور مزید سٹیٹمنٹس اگر نکالوں تو بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ الیکشن کروا دیں، قومی جو ہے حکومت جو ہے اس کا قیام اس ملک کے لیے اس وقت ضروری ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس گورنمنٹ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں کہ جی ہمارے پاس آئینی ہوتے ہیں بھئی، ہم مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. ہم آپ کی طرف ووٹ تو لیا نا ان سے. نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سپورٹ کیا تو ہم نے بھی سپورٹ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ان سے پوچھے کہ یہ کن ووٹوں سے آپ بات کریں بنے ہوئے ہیں. جی آپ بات کر لیں. ہم جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا وہاں پہ کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے جتنا مرضی تنقید کریں، ہمارا ووٹ ریشو جو ہے وہ ہر سال بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہم نے آئینی عہدے لیے ہیں. جنہوں نے مینڈیٹ کے بعد جو ہے اسمبلیاں چھوڑ دیں ان کو جواب دینا ہے کہ وہ پرکس اینڈ پریولیجز کیوں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے جواب دینا ہے. باقی ہمارے لیڈروں نے شہادتیں دی ہیں، ہمارے کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں، ہم نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. ہم اس سسٹم کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی کابینہ کا حصہ نہیں بنے. لیکن آج بھی جب بات آتی ہے پاکستان کی، آج بھی جب بات آتی ہے کشمیر کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام کشمیر کی بنیاد پہ ہوا تھا. اگر انٹرنیشنلی اگر کسی نے مؤثر طریقے سے کشمیر ایشو کو اجاگر کیا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور آج بھی اگر کہیں پہ آپ کو نریٹو بلڈنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو بلاول بھٹو. لیکن جب اب بلاول یہ کہتے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تو پھر کیا اب آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ان پرنسپل کہ نہیں مزید کندھا دیں گے؟ دیکھیں بالکل نہیں دیں گے. کیوں دیں گے کندھا ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو سارے فیکٹرز گنوائے نا کہ ہم کیوں آئے ہیں، وہ فیکٹرز تو ابھی تک نہیں موجود ہیں. بات یہ ہے کہ اب انہوں نے ایک سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے نا، یہ بیٹھے پارلیمنٹ میں. ہمارے بغیر تو ان کا کورم پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پہلے جب ہم نے کیا تو حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی. حکومت چلائیں، اب ذرا دیکھیں کہ ہمارے بغیر حکومت چلاتے ہیں. شفیع جان صاحب نے بھی کہی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نورا کشتی کرتے ہیں، فرینڈلی میچ ہوتا ہے. بیرسٹر عقیل نے کہا کہ 10 اگست تک صرف ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ پرانی تنخواہ پہ پیپلز پارٹی کام کرے گی. 10 اگست کہ ڈفرنٹ طرح کی باتیں اس سسٹم کے بارے میں آ رہی ہیں. شفیع جان صاحب کی بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں قومی حکومت تشکیل دی جائے. یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آفیشیل موقف ہے؟ اس کو ہم کس طریقے سے ریڈ کریں؟ دیکھیں اس وقت آپ آفیشیل موقف تو نہیں کہہ سکتے. بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک سجیشن دی ہوگی. دیکھیں اس وقت جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کو اپنے اتحادی سے ایشوز ہیں. اتحادی جو ہے نون لیگ وہ پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا رہی ہے. جو تحریک انصاف کی ڈے 1 سے سٹینڈنگ تھی وہ اس وقت پیپلز پارٹی بھی اس پہ سٹیمپ لگا رہی ہے. تو فریش الیکشن ہی اس ملک کو اس نہج سے، اس بھور سے نکال سکتا ہے. دیکھیں ہم نے ڈے 1 سے یشوین صاحبہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جس طریقے سے عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا، پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کا مینڈیٹ ہمارا تھا، بلوچستان میں سٹی ہمارے پاس تھی، لیکن پنجاب کی حکومت ہم سے چھینی گئی. لیکن وہی باتیں آج سب سچ ثابت ہو رہی ہے جو ڈے 1 سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. بات بڑی واضح ہے کہ جب تک مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا، جس کو ووٹ پڑے گا اس کا ووٹ نہیں نکلے گا اور اس کو اقتدار حوالے نہیں کیا جائے گا، یہ ملک اسی طرح کل 5 اگست ہے. خان صاحب کی قید کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تحریک کا آغاز ہوگا اور وہ تب تک اب نہیں رکے گا جب تک رہائی نہیں ہو جاتی. لاہے عمل کیا ہے سر؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟
जी बिल्कुल, इमरान खान साहब के कैद को नहीं, इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। अगवा इसलिए हम कहते हैं कि कोई बुनियादी हुकूक उनको नहीं मिल रहे। 9 माह से वो आइसोलेशन में है। 302 का जो मुजरिम होता है या मुल्जिम होता है उसके भी बुनियादी हुकूक फैमिली उससे मिलती है, वकला मिलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से पिछले 9 महीने से ना वकला मिल सकते हैं, ना फैमिली मिल सकती है, तभी सहूलत बंद है, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं है। तो ये तो अगवा हुआ। उस अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। कल खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक अजीमुशान जलसे में शिरकत करेंगे। लाखों लोगों का वो मजमा होगा जिससे सीएम अफरीदी साहब खिताब करेंगे। हमारी दीगर लीडरशिप वहां पे मौजूद होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप वहां पे मौजूद होगी और हम कल फैसला कुन लाएमल अवाम के सामने रखेंगे। और ये फैसला कुन जो लाएमल है और इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है ये कल से शुरू हो जाएगी। मेरे हाफिज साहब को शामिल करना है, क्विक कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान ने भी मशवरा दिया। वो कह रहे हैं चकजई साहब को मशवरा है कि ऑपोजिशन का इजलास बुलाया जाए मौजूदा सूरत हाल में। आप समझते हैं कि ऑपोजिशन जमातों को बैठना चाहिए? देखिए, जहां तक अपोजिशन जमातों की बात है तो हम इस वक्त एज अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तहरीक को लेके। हम इस वक्त GUI से मुशावरत में हैं और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम ये चाहते हैं और GUI भी ये चाहती है कि चीजें रिटन इन फॉर्म में हो, तो हम रिटन फॉर्म में लाने के लिए भी तैयार है। उनसे इस वक्त बातचीत भी हो रही है, बड़ी पॉजिटिव चीजें हो रही है। हम दीगर मजहबी और जो यहाँ पे मकामी जमातें हैं जो ये समझती हैं कि मौजूदा जो सियासी हुकूमत है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। जो भी सियासी कुव्वत इस हुकूमत के खिलाफ है हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अपोजिशन की जमातों का बैठना बिल्कुल उनकी अच्छी तजवीज़ है, बैठना चाहिए, एक लाएमल तय करना चाहिए कि मौजूदा जो बढ़ती शुदा हुकूमत है इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। और कल जो हम फैसला कुन लाएमल रखेंगे उसका हिस्सा सबको बनना चाहिए। हम इसका इंतजार करेंगे क्योंकि ये बात जो है वो हम बहुत सुनते हैं कि कोई फैसला को लाए अमल होगा लेकिन आता नहीं है। मैं हाफिज साहब आपसे थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ मौजूदा जो हालात हैं जिसमें ऑपोजिशन का मौकफ अभी आपने सुन लिया। वो कहते हैं एक अलायंस बनाने की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। कल 5 अगस्त है, खान साहब की फैमिली कहती है तहरीक का आगाज होगा, अब नहीं रुकेगा जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। फिर पीपल्स पार्टी वाला मामला, आपको लगता है आप लोगों के पास इतनी पॉलिटिकल स्पेस है कि पीपल्स पार्टी जैसी वो जमातें जो आपके साथ थी आप लोग उनको भी एंटेगनाइज कर दें? नहीं, देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिल आजारी हो। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इनकी तहरीक के हवाले से जो बात हुई है, शफी जान साहब ने बात की है, तो ये घोड़ा ये मैदान के अंदर आए और ये मेरा ख्याल है कि 3 साल से सिर्फ बातों की हद तक ही इन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को मुतमईन रखा हुआ है। तो इनको अमल भी करके दिखाना चाहिए। इनके साथ तो 4-5 इनके जो चंद अरकाने असम्बली हैं वो भी निकलने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं सर, लेकिन ये घोड़ा और मैदान वाली बात तो दुरुस्त नहीं है। घोड़ा उनके पास जरूर है, मैदान आप नहीं देते। ये तो ये बिल्कुल मैदान देने के लिए तैयार है। कब दिया सर? वो एक जलसे की इजाजत मांगते हैं, आप जलसा गाह तक तो देते नहीं है। कौन सा मैदान सर? बिल्कुल सियासी तौर पे इनको इजाजत है, ये कानून को हाथ में ना लें, लोगों की अमलाक को नुकसान न पहुंचाएं और जलाओ और घिराओ का जो पुराना तरीकेकार है इनका उससे अवॉइड करेंगे तो ये बिल्कुल सियासत करें, इनका पूरा हक है। ये जलसे भी करें, अपने जुलूस भी निकालें, अपनी राय का इजहार करें, ये अवाम के अंदर जाएं, इनका बिल्कुल एक हक है। और जमहूरियत का ये एक मैं समझता हूँ हुस्न होता है कि तमाम सियासी जमातों को आजादी राय होनी चाहिए। इसीलिए आप देखें कि आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल आजादी थी, तमाम सियासी जमातों ने भरपूर कैंपेन। अच्छा चलिए, मैं ये जो भी आप बात करते ना, इजाजत दीजिएगा शफी जान साहब कोई कमेंट कर दे, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास मैं आती हूँ, वो कह रहे हैं कि आप लोग करें, आप लोगों का जमहूरी हक है, ऐलान कर दें खाली कि जलाओ घिराओ नहीं करेंगे। यशवीन साहिबा, तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो जलाओ गिराओ पे यकीन नहीं रखती। ये इनको इतना इमरान खान साहब का खौफ है कि हमने 8 से ज्यादा दफा NOC अप्लाई की है, लाहौर में हमें नहीं मिली। 7 दफा हमने कराची में अप्लाई की है, हमें कोई इजाजत नहीं मिली। 9 मई के बाद हमें 2 दफा NOC मिली है, एक संजारी के मैदान पर, एक लाहौर के मैदान पे। मैं इनको यहाँ पे ऑफर करता हूँ कि यहाँ पे हाफिज साहब मौजूद है, कोई भी पंजाब का शहर बता दे, या मेरी पीपल्स पार्टी की बहन भी यहाँ पे मौजूद है, एक कराची में या सिंध के किसी शहर में हमें यकीन दहानी करा दें कि वहाँ पे हमें NOC मिलेगी। हम इनको लिख के देते हैं कि वहां पे कोई ऐसा काम नहीं होगा, लेकिन ये कभी भी हमें NOC नहीं देंगे। चले, मेरे पास वक्त बहुत महदूद है, जरा इजाजत दीजिएगा मैं सहर का कमेंट ले लूं। सहर कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी, एक तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है ना मुस्लिम लीग नवाज की, जो इनके अंदर गरूर नजर आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि इबलीस को जो है ना इसलिए नहीं निकाला गया कि वो जो है उसने कोई चोरी की थी या डाका डाला था या कोई और जुर्म किया था, ये गुरूर था।
तो ये जो गुरूर इंसान समझता है ना, गुरूर का आखिर ज़रूर आता है, तो बिल्कुल काउंटडाउन इनका शुरू है, बिल्कुल इनको टिक टिक भी देखनी चाहिए। और आखिरी जुमला यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से, ये कैसा दिन है जहाँ हमें कश्मीर के साथ जो कुछ भारत में हुआ उसको सामने रखना है, नरेंद्र मोदी के जो नापाक अज़ाइम है उनको सामने रखना है। ऐसी ना करें फॉल्ट लाइंस को एग्रीवेट के जो है हमें उसका नुकसान हो जाए, क्योंकि दुश्मन हमेशा उसका नुकसान उठाता है। बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया, वरना से हम मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शफी जान साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाफिज मोहम्मद नुमान साहब से बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।